کانسٹیٹیوشن آف انڈیا زندہ باد، اینٹی کانسٹیٹیوشن فورسز مرد آباد۔ آج 31 اکتوبر ویروار کا دن ہے اور چاروں طرف دیوالی کے فیسٹیول کی دھوم ہے، تو ہماری طرف سے سب کو، دیش واسیوں کو، جموں کشمیر کے لوگوں کو دیوالی کی ہاردک شبھ کامنائیں۔ تو اس میں بات کرنے سے پہلے کہوں گا، میں دیپ سنگھ، فاؤنڈر ممبر عام آدمی پارٹی جموں سے۔ تو آج کچھ خبروں پر بات کریں گے جو روزمرہ کی طرح۔ اس میں 2-3 خبریں ہمارے نئے جموں کشمیر کے چیف منسٹر عمر عبداللہ صاحب کے ریلیٹڈ ہیں۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا، ایوری تھنگ میننگ لیس اف آئیڈینٹی آف JNK پیپل ناٹ ریسپیکٹڈ، عمر عبداللہ۔ تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے، بالکل صحیح بیان ہے عمر عبداللہ صاحب کا۔ اب جموں کشمیر کی آئیڈینٹی کی بات اگر کرنی ہے تو ماضی کی، پاسٹ کی غلطیوں سے سبق لے کے ایک درستی کے ساتھ شروعات کرنی پڑے گی، تاکہ یہ جو ڈسپیرٹی والا جو ایلیگیشن جگہ جگہ سے آوازیں اٹھتی تھیں، اس کا سمادھان بھی سائملٹینیسلی ہو سکے۔ ٹھیک ہے، کشمیر ویلی میں جو ٹھنڈے علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے جموں کی گرمی میں رہنا بھی بڑا کٹھن ہے۔ دلی میٹرو سٹیز میں پولوشن ہے، گرمی ہے، وہاں وہ کسی طریقے سے بھی کمفرٹیبل فیل نہیں کریں گے۔ اگر کوئی پرائیویٹ جاب بھی کرنی ہو تب بھی بڑا مشکل ہے۔ تو کشمیر میں، جموں کشمیر میں انڈسٹری برائے نام ہے، اس میں بھی کوئی ترقی ہوئی نہیں۔ بڑے بڑے دعوے ٹھوکے جا رہے ہیں، ٹھوکے گئے، لیکن زمینی حالات بالکل برعکس ہیں۔ تو ایسے میں ہم یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، کشمیر ویلی کا شیئر 60% بھی دے دیا جائے، تو 40% جموں پروونس کا بھی رکھ دیا جائے، تو اس میں بھی ایڈجسٹمنٹ بنائی جا سکتی ہے، بشرطے کہ وہ چیزیں ایمانداری سے امپلیمنٹ ہوں۔ امپلائمنٹ کا شیئر، ڈیولپمنٹ کا شیئر ڈسٹرکٹ وائز ایلوکیٹ کیا جائے، ویلی میں بھی اور جموں پروونس میں بھی، تاکہ جو آئے دن کے گریوینسز ہیں وہ دور کیے جا سکیں۔ ادروائز ہر چیز میں یہ جو رولر ہوتے ہیں ہمارے، یہ لوگوں کو الجھا کے ایک دوسرے پر الزام تراشی کر کے اپنی ناکامیاں اکثر چھپانے کا کام کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ہماری کشمیری پنڈت برادری جو ہے، وہ پچھلے 30-35 سال سے جموں میں ان کو رہنا پڑا۔ پچھلی سرکاروں نے اچھی پالیسی بنائی کہ کچھ لوگوں کو امپلائمنٹ کشمیری پنڈت کمیونٹی سے ویلی میں دی، بہت اچھا قدم تھا۔ تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ جب کشمیری پنڈتوں کا بھی ایک اس میں پورا حصہ داری کا پورا خیال رکھا جائے جسٹیفائڈ مینر میں، تو اس سے کیا ہوگا، ان کو بھی نوکری کے بہانے وہاں جائیں گے، نوکری کے لیے جائیں گے، تو آہستہ آہستہ جو ٹوٹا ہوا بھائی چارہ تھا کشمیر میں لوگوں کا، اس میں بھی ریسٹور کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اس میں بھاجپا کی، مودی سرکار کو ایک سنجیدگی سے سوچنا ہوگا، تبھی یہ ممکن ہے۔ اگر کمیونل اینگل لے کے جس طرح سے چل رہی ہے مودی سرکار، اس طرح سے چلے گی تو اس کا رزلٹ یہ دیکھنے میں مل رہا ہے، آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ کمیونلی جموں اور کشمیر کو ڈیوائڈ کر کے رکھ دیا گیا ہے، جو کسی بھی لحاظ سے جموں کشمیر میں انٹرسٹ میں تو بالکل نہیں ہے، لیکن نیشنل انٹرسٹ میں بھی یہ نہیں اچھا نہیں دیکھا جا سکتا۔ تو اسی طرح یہ ایک اور بیان ہے، لوکلز مسٹ ہیو فرسٹ رائٹ آن لینڈ، امپلائمنٹ، ریسورسز، عمر عبداللہ۔ تو یہ بھی اب 10 سال کے بعد ایک پاپولر گورنمنٹ یہاں آئی ہے، جس میں UT اسٹیٹس کے ساتھ، جس میں کوئی گورنمنٹ کا ایک جو پرفارم کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے لبرٹی کے ساتھ، وہ فار دی ٹائمنگ ہے نہیں۔ UT اسٹیٹس کے ساتھ ایک ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، اس طریقے سے مشکل ہوگا جموں کشمیر کے لوگوں کے اسپائریشنس کو میٹ اپ کرنا۔ تو جتنا جلدی ہوگا مودی سرکار اپنے کامنل
لائن سے ہٹ کے اگر جموں کشمیر کا اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور کرے تو اگر 370 بھی ریسٹور کیا جائے تو اس میں بھی کوئی کچھ برا نہیں ہے. یہ کامنل لائن پہ اس کو یہاں بھی ڈیوائڈ کر کے دکھایا جاتا ہے اور اس کو باقی بھارت میں اس کے نام پر ووٹ بٹورنے کا کام بھاجپا نہ کرے تو ٹھیک رہے گا. کیونکہ 370 کے ساتھ کچھ جموں کشمیر کے لوگوں کے رائٹس جو ہیں، جو ٹھنڈے علاقوں کے لوگ ہیں، وہاں انڈسٹری ہے نہیں، ایگریکلچر بھی اتنا اس بڑے پیمانے پر ہے نہیں، تو جو بیسک چیزیں ہیں ان پر کام کرنا ہو تو اس کے لیے ایک فری ہولڈ چاہیے. فری ہولڈ میں پہلے کی طرح نہیں ہونا چاہیے جس میں یہ آئے دن ڈسپیرٹی کا الزام اکثر لگتا تھا کہ ویلی کو شیئر زیادہ دیا جاتا ہے، جموں کو نہیں دیا جاتا. تو اس کا ایک ایمانداری سے ایک میکانزم سیٹ کرنا پڑے گا. جب تک ایسا نہیں ہوگا تب تک یہ جو کھائی ہے جو بھاجپا نے بنائی ہے، کامنل ڈویژن کری ہے، اس پر بھرپائی کرنے کا کام ممکن نہیں ہو سکتا. تو ہماری گزارش ہوگی کہ یہ وقت ہے جموں کشمیر کے لوگوں کو ایک مرہم پٹی کا کام کرنے کے لیے بھاجپا کو اپنا کامنل لائن چھوڑنی پڑے گی اور یہ گندی سیاست چھوڑ کے ایک صحیح لائنز پہ کام کر کے کانفیڈنس کی بحالی کرنی پڑے گی. اسی سے ایک ڈیوریبل پیس ممکن ہو سکتا ہے. تو اسی طرح لینڈس کا، امپلائمنٹ کا، ریسورسز کا بالکل فرسٹ رائٹ ہے، اس میں کوئی غلط نہیں ہے. ہمارے یہاں پاور پروجیکٹس ہیں، پاور پروجیکٹس میں جو گورنمنٹ آف انڈیا نے انویسٹ کیا اس کی انویسٹمنٹ کا جو خرچہ تھا وہ کب کا وہ وصول ہو چکا ہے. اس کے بعد بھی اس کا کوئی پاور شیئر جو ہے وہ پراپر ڈسٹریبیوٹ جموں کشمیر کو نہیں دیا جا رہا. تو یہ جو ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ سے بجلی بنتی ہے اس کی کاسٹ سب سے بڑی لو کاسٹ پہ بنتی ہے. اس کے باوجود گرمیوں میں جموں میں کیا حالت ہوئی لوگوں کو یاد رکھنا پڑے گا. وہ الگ بات ہے کہ جموں کے لوگوں نے وہ اپنی پچھلی ذاتیاں ساری بھول کے ایک دفعہ پھر کمل پر مور لگا کے تھوڑی لالچ میں اور شراب کے لیے اپنے آپ کو بیچا. تو اسی طرح سے اگر یہ چلتے رہیں گے تو اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماریں گے، الزام دوسروں کو دیں گے تو یہ چلنے والا نہیں ہے. ایک دن اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک کانٹے بونے کا کام نہ کریں تو اچھا ہے، سدھر جائیں تو اچھا ہے. اسی طرح ایک اور بیان ہے، سی ایم ووز ٹو اپ ہولڈ ڈگنیٹی رائٹس فار سٹیزنس. ڈگنیٹی کی سٹیزنس کی رائٹس بھی درست ہے، اس میں کوئی غلط نہیں ہے. لیکن ڈگنیٹی کیسے بحال کی جاتی ہے؟ ڈگنیٹی صرف کہنے سے نہیں ہوتی. ڈگنیٹی کے لیے امپلائمنٹ کا، ایجوکیشن کا، ایک فری اور کوالٹی ایجوکیشن کا بندوبست کرنا بڑا ضروری ہے اور اچھی ہیلتھ کیئر کا مینجمنٹ بڑا ضروری ہے. اسی طرح ایگریکلچر پہ بھی فوکس کرنا ضروری ہے. سب شعبوں پر سائملٹینیسلی کام کرنے کی ضرورت ہے. جب پیٹ میں کھانے کو ہوگا کسی کو تب جا کے اس کی عقل بھی کام کرے گی، وہ اپنی ڈگنیٹی کے بارے میں سوچے گا. فی الحال تو پریشانیوں میں نوجوان لاچار ہیں ان امپلائمنٹ سے، اور دوسرے لوگ مہنگائی کی مار اتنی پڑ گئی ہے کہ مہنگائی سے ایک توبہ کر رہے ہیں لوگ، جس پر کوئی مودی سرکار کا کوئی دھیان ابھی تک تو دکھا نہیں. تو اسی طرح یہ ایک تیسری خبر ہے، سی ایم ریویوز فنکشننگ آف ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ انیشیٹوز. اس میں ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ جو ڈپارٹمنٹ ہے اس پہ عمر صاحب نے بات کری ہے کہ جو انیشیٹوز لینے کی بات کری ہے. انیشیٹوز یہ بھی صرف ایک بولنے تک ہی محدود ہے. عمر صاحب کی سرکار پہلے بھی رہی ہے، انہوں نے اربن ڈیولپمنٹ کے اوپر کوئی دھیان بالکل نہیں دیا. سراسر لاپرواہی سے کام لیا گیا. جو کتنی گورنمنٹ کالونیز بنی ہے تھوڑی سی، وہاں تو ٹھیک ہے، وہ آج بھی اچھی طرح سے آباد ہیں. جو پرائیویٹ کالونائزرز نے کالونیاں بنائیں، وہاں سری نگر میں دیکھیں 1.5 کروڑ کی کوٹھی بنی ہوئی ہے اندر بڑی پرائیویٹ کالونیز میں. گلی کتنی ہے، لین کتنی ہے، 12 فٹ چوڑی.
تو یہ کیا دکھاتا ہے، یہ اربن ڈیولپمنٹ کا پلان نہ ہونے کی وجہ سے آنکھیں بند کر کے عمر سرکار نے یہ اس طرف اپنے آپ کو لاپرواہی کا ثبوت دیتے ہوئے انہوں نے یہ سارا میس کریٹ کیا۔ تو آج بھی یہ جو ضرورت ہے اس بات کی، ویلی میں بھی اور جموں میں بھی جو پرائیویٹ کالونیز میں جو روڈ انفراسٹرکچر ہو، کم از کم مین روڈ جو 25 فٹ سے کم نہیں ہونی چاہیے، اور جو لین ہے وہ بیچ والی بائی لین جو ہے وہ 20 فٹ سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مینڈیٹری جب تک نہیں کیا جائے گا تب تک وہ چیزیں ایک اربن ڈیولپمنٹ نہیں کہی جا سکتی۔ اسی طرح اربن ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ رورل ڈیولپمنٹ میں بھی آج دیکھیں ہمارے انگلینڈ میں، یو ایس اے میں، جرمنی میں، اب سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں وہاں جو گاؤں بسائے گئے ہیں، وہاں دیکھ کے آدمی حیران ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ویل پلانڈ طریقے سے گاؤں بھی بسائے گئے ہیں، ایگریکلچر لینڈ کو بالکل حاصل فری رکھا گیا ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھ کے نقل کرنے سے بھی ہمارے حکمران جو ہیں وہ قاصر ہیں۔ تو ایسے میں صرف تقریریں کرنا کہ انیشیٹو لے رہے ہیں اربن ڈیولپمنٹ پر، یہ انیشیٹو کی بات کرنے سے یہ بات بڑھنے والی نہیں ہے، اس پر سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا۔ اسی طرح ساتھیوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کل کی خبر تھی، ایل جی سی ایم ایڈمنسٹر انٹیگریٹی پلیج ٹو آفیسر آن ویجیلنس اویئرنیس ویک۔ ویجیلنس اویئرنیس ویک پر یہ اوتھ بھی کرا رہے ہیں، بڑی ڈرامہ بازی ہو رہی ہے۔ اسی طرح ایک خبر تھی ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں بھی سیلیبریٹ کیا گیا ویجیلنس ویک۔ اسی طرح ناردرن ریلوے نے بھی ویجیلنس ویک سیلیبریٹ کیا گیا۔ یہ رواج پہلے جموں کشمیر میں آج سے 10-15 سال پہلے یہاں بھی جب دربار جموں ہوتا تھا تو یہاں بھی ویجیلنس ڈے منایا جاتا تھا، ایک ابھینو تھیٹر میں اچھا خاصا فنکشن بنایا جاتا تھا، تو ایک چیف منسٹر صاحب آ کے اپنی تقریر جاڑتے تھے، چلے جاتے تھے، وہ صرف تقریر تک محدود تھا۔ اس وقت ہم نے، ہماری ایک این جی او تھی پیپلز ایکشن اینڈ پبلک اکاؤنٹیبلٹی، پاپا این جی او، اس وقت ہم نے ایک پریس میں ایک اسٹیٹمنٹ پریس ریلیز دی تھی ہم نے کہ عمر صاحب نے ایک فنکشن میں یہ کہا یہاں کہ جو وی ول کیچ بگ فش، اب ہم لحاظ نہیں کریں، بڑی مچھلیوں کو پکڑیں گے۔ اس پر ہم نے سوال کیا تھا عمر عبداللہ صاحب سے کہ عمر صاحب یہ بتائیں کہ وہ بگ فش ہیں کہاں؟ بگ فش تو ان کے بالکل پیروں میں، ان کے آس پاس بیٹھی ہیں سول سیکریٹریٹ میں، تو یہاں آگے تقریر کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر بگ فش پکڑنی ہے تو اپنے آس پاس جا کے ایک جھانک کے دیکھیں، وہیں بگ فش ان کو مل جائے گی۔ ادروائز یہ ڈرامہ بازی، یہ اس قسم کے شگوفے چھوڑنا بند کریں۔ اس کے بعد تب تک یہاں وہ ویجیلنس ڈے منانا، سیلیبریٹ کرنا بند ہو گیا۔ اب یہ کیونکہ یو ٹی کا اسٹیٹس ہے تو سینٹرل ویجیلنس آرگنائزیشن کی طرف سے یہاں سیلیبریشن ہو رہی ہے، اور ناردرن ریلوے بھی، ایکسائز ڈپارٹمنٹ بھی، اور ہمارے ایل جی صاحب بھی اور عمر صاحب بھی۔ اب دیکھیں بھاجپا جو کہ مودی سرکار نے کرپشن کے کون کون سے چور دروازے کھولے، وہ کسی سے چھپے ہیں کیا؟ آپ نے دیکھا کروڑوں روپے کی، ہزاروں کروڑ کی رشوت الیکٹرل بانڈ کے ذریعے وصول کی گئی، وہ ایک کرپشن کرنے کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا گیا۔ اسی طرح بڑے بڑے پروجیکٹس اپنے دوستوں کو دے دیے گئے، ملک کے اندر بھی ملک کے باہر بھی، اپنا حصہ پیچھے اس کی پیٹھ کے پیچھے سے اپنا وصول کر لیا۔ تو ابھی کل کی خبر ہے گجرات میں ایک مسٹر اڈانی کا ایک پورٹ تھا، ان کو ملا ہوا تھا لیز پہ 30 ایئرس کے لیے، تو انہوں نے اپلائی کیا ہے، مسٹر اڈانی نے، گجرات وہاں بورڈ بنا ہوا ہے جو پورٹس کی مینجمنٹ دیکھتا ہے، وہاں اپلائی کیا کہ ہماری یہ لیز جو ہے یہ 75 سال تک رینیو کیا جائے، جبکہ میکسیمم لمٹ مینشن ہے انڈر رول 50 ایئرس، 50 سال، تو انہوں نے سیدھا 75 سال مانگا۔ تو جو بورڈ تھا وہاں، انہوں نے کہا بھائی 50 سال سے اوپر تو جا نہیں سکتا، 50 سال تک اگر آپ نے لینا ہے تو آپ اور اپنے بڑھ کے اپنے آکشن میں بولی لگاؤ، ہمیں گورنمنٹ کو کیا دو گے تو ہم 50 سال کا کنسیڈر کریں گے۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے،
وہ جو چیف منسٹر ہیں گجرات کے، انہوں نے وہ بورڈ سے فائل منگوا کے سیدھا کسی سے پوچھے بغیر 75 سال کی لیز ان کو دے دی، بغیر کوئی ٹرمز کنڈیشن سیٹل کیے ہوئے۔ یہ سیدھی کرپشن ہے بھاجپا کے راج میں۔ اس کا مطلب ہے بھاجپا کے راج میں بڑی سے بڑی کرپشن نہیں ہے، اس پر ایک جادو کی چھڑی، بھاجپا کی چھڑی گھومنے سے وہ سارا گنگا جل ہو جاتا ہے۔ باقی یہ چھوٹے چھوٹے کرپشن کے ڈرامے کر کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کا کام ہو رہا ہے۔ ان چیزوں کو جب تک عام لوگ سمجھیں گے نہیں تو یہ جو ٹاپ کے لوگ کہتے ہیں چور نہیں، چور کی ماں پکڑو۔ چور کی ماں اگر ہمارے یہاں الگ الگ طریقے سے چوریاں کر رہی ہے تو نیچے چوروں کو پکڑنے کا ڈرامہ یہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے، سراسر دھوکہ ہے۔ تو ہم چاہیں گے کہ لوگ اس میں اویئر ہوں، لوگ سوال کریں۔ لوگوں نے سوال کرنے چھوڑ دیے، لوگ ایک اپنی ہوش مندی سے کام لیں اور اپنے جاگیں، اپنے اگلے آنے والی نسلوں کی ویلفیئر کے لیے یہ چیزیں روکنے پر پریکٹیکلی کام کر کے دکھائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔